آج میں ایک مختصر واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اپنی خلافتی راشدہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام، جو وقار، جو بلند مرتبہ تھا، اس سے ساری کائنات اچھی طرح جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بہترین بادشاہ تھے، اور ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس رعب تھا، دبدبہ تھا، ان کی حکومت تھی، ان کا اختیار تھا۔ وہ باوقار بادشاہ وقت تھے، اسلامی سلطنت کے بہترین مالک تھے۔ ان کے دور میں جتنی بڑی بڑی حکومتیں تھیں وہ سب ان کے سامنے سرنگوں ہو چکی تھی۔ ان کے ایک اشارے پر ہزاروں لاکھوں لوگ قربان ہونے کو تیار تھے۔ اتنی بڑی سلطنت ہوتے ہوئے، اتنا بڑا اختیار اور اتنی بڑی قدرت ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی اپنی طاقت کا استعمال اپنے لیے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کا خوف تھا۔ انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال اس وقت بھی نہیں کیا جس وقت ان کی قیمتی زرہ گم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے طور پر تلاش جاری رکھی، مگر جب تلاش بسیار کے باوجود ان کی زرہ نہ مل پائی تو رضائے الہی سمجھ کر خاموش بیٹھ گئے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسی زرہ کو بازار میں ایک یہودی کے پاس دیکھا۔ حضرت علی نے اس یہودی کو روک کر کہا، یہ زرہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس یہودی نے بڑی سختی سے تن کر کہا، نہیں حضور، یہ زرہ میری ہے، میرے پاس ہے، آپ کی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حالانکہ آپ حاکم وقت تھے، آپ مسلمانوں کے سردار اور بادشاہ اور خلیفہ وقت تھے۔ آپ چاہتے تو اپنے رعب، اپنے دبدبے، اپنے اختیار، اپنی قدرت، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے تھے، اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈلوا سکتے تھے، مگر آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بغیر ثبوت فراہم کیے ہوئے اس سے زرہ لے لی جائے۔ انہیں خدا سے خوف تھا، خدا کا ڈر تھا، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ دلیل دینے کے بعد، گواہ پیش کرنے کے بعد، ثبوت پیش کر دینے کے بعد جو زرہ میری ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قاضی کی عدالت میں چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ اس زمانے میں قاضی حضرت شریح رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ مشہور تھے، ان کی عدالت بہت زیادہ مشہور تھی، اس لیے کہ وہاں انصاف کیا جاتا تھا، عہدے کو نہیں دیکھا جاتا، مرتبے کو نہیں دیکھا جاتا تھا، کسی کے رعب سے مرعوب ہو کر فیصلہ نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت شریح نے اپنے زمانے میں کبھی کسی کے رعب اور دبدبے سے خوف ہو کر فیصلہ نہیں دیا۔ حضرت شریح نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے سرداروں کے خلاف بھی فیصلے سنا ڈالے۔ حضرت علی اس یہودی کو لے کر شریح کے بارگاہ میں آئے، شریح کی عدالت میں آئے۔ حضرت علی نے سنایا کہ اس کے پاس جو زرہ ہے وہ میری زرہ ہے، مگر یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت شریح نے اس یہودی سے فرمایا، بتاؤ حضرت علی کے جواب میں تم کیا کہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا، جناب یہ زرہ میری ہے، ان سے دلیل مانگ لیجئے، ثبوت مانگ لیجئے۔ حضرت شریح نے فرمایا، اے علی، آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ کون سا ثبوت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں میرے پاس گواہ بھی ہے، میرے پاس ثبوت بھی ہے، میرا بیٹا گواہ ہے، میرا غلام گواہ ہے۔ حضرت شریح نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں جناب، نہیں جناب، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی، مالک کے حق میں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی نے کہا، اے شریح، میرا وہ بیٹا گواہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یعنی حضرت حسن جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے، کیا آپ اس کی بھی گواہی تسلیم نہیں کریں گے؟ حضرت شریح نے فرمایا، حضور اگر مرتبہ و مقام دیکھ کر فیصلہ کرنا مقصد ہوتا تو آپ امیر وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ یہ زرہ میری ہے، میں آپ کو دلوا دیتا، مگر چونکہ یہ گواہی قابل تسلیم نہیں ہوتی، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی، اس لیے آپ کی یہ گواہی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خفا ہونا چاہیے، رنجیدہ ہونا چاہیے، میں حاکم وقت ہوں،
حکومت میرے پاس ہے، سلطنت میرے پاس ہے، اختیار میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، گواہی میرے پاس ہے، ثبوت میرے پاس ہے، میں بھری عدالت میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں یہ زرا میری ہے، اور یہ قاضی نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ یہ ثبوت کافی نہیں ہے۔ لیکن دوستو یہی اسلامی عدالت ہے جہاں روب نہیں دیکھا جاتا، دبدبا نہیں دیکھا جاتا، خلافت کا عہدہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہاں قرآن و سنت کی ڈگر پہ چلتے ہوئے صحیح فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی میں جھومتے ہوئے کہا تھا، اے قاضی شرح، آپ کا فیصلہ حق بجانب ہے، صحیح فیصلہ آپ نے کیا ہے، اس لیے آج سے یہ زرا میری نہیں، اسی یہودی کی ہے۔ وہ یہودی سن کر حیرت میں پڑ گیا، سوچ نہیں سکتا تھا اسلامی عدالت میں اسلامی بادشاہ اور حاکم وقت کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا اور مجھ جیسے ناچیز کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہودی تھوڑی دیر تک سکتے میں رہا، حیران و ششدر رہا، اس کے بعد یوں گویا ہوا، کہا کہ حضور اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ مذہب اسلام ہی سب سے بہترین مذہب ہے، کیونکہ جب آپ نے امیر وقت کے خلاف فیصلہ کیا اور امیر وقت نے اس فیصلے کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا، نہ وہ ناراض ہوئے نہ آپ ان کے روب سے مرعوب ہوئے، تو میں نے سمجھ لیا کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے۔ واقعی یہ زرا حضرت علی کی ہے۔ وہ زرا پیش کرتے ہوئے پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ پوری دنیا میں کہیں ایسی عدالت ہو سکتی ہے جو کسی کے روب اور دبدبے سے خوف نہ کھاتے ہوئے صحیح ڈگر پہ رہتے ہوئے صحیح فیصلہ سنانے کے لیے بضد ہو؟ ہرگز نہیں۔ آج تو عدالتیں بڑے بڑے لوگوں کی چوکھٹیں چومتی ہیں، آج تو عدالتیں بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے، سر جھکا دیتی ہے۔ واقعی اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کی عدالت میں صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔